گاؤں کی وہ صبح بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی ہو سکتی تھی۔ سورج کی چمکتی ہوئی روشنی میں ارد گرد پھیلی ہوئی ہریالی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ گاؤں کے بہت سے گھروں میں ناشتہ بن رہا تھا اور لکڑی کے چولہوں سے دھوئیں کے ساتھ پراٹھوں کی خوشبو بھی اٹھ کر ہوا میں بکھر رہی تھی۔ صدف، بیٹا اٹھ جاؤ، سورج سر پر چڑھایا ہے اور اب تک تم سو رہی ہو، اٹھ جاؤ اب۔ ماں جی نے ایک بار پھر صدف کو اٹھانے کی کوشش کی اور اس بار تو اسے مارے باندھے اٹھنا ہی پڑا، ورنہ ماں جی نے اب پیار سے نہیں اٹھانا تھا بلکہ جوتی مار دینی تھی۔ اس لیے مجبوراً وہ جمائیاں لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیما اپی ناشتہ بنا رہی تھی اور 10 سالہ احمد ایک طرف بیٹھا اپنے چھوٹے سے ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ صدف نے ڈرتے ڈرتے رسوئی میں جھانکا۔ ابا اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے تھے۔ اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہ انگلیاں مروڑتی اندر آ گئی۔ اس نے شکر منایا کہ دیر سے اٹھنے پر بھی ابا نے کچھ نہیں کہا تھا۔ سیما آپی نے روٹیاں ڈال دیں تو سب مل کر ناشتہ کرنے لگے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کی خوشیاں جلد ہی بکھرنے والی ہیں اور ان کا گھر تھوڑی دیر بعد ہی ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہے۔ اور یہ بات تو وہ جنزادہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اسی گھرانے کی ایک لڑکی سے اس کا اتفاقی ٹکراؤ اس کی زندگی بدل دے گا۔ وہ جنزادہ جو اس وقت دنیا کے کسی کونے میں اپنا ایک الگ ہی مسئلہ سلجھانے جا رہا تھا۔ آج احمد کی چھٹی تھی، اسی لیے وہ اسکول نہیں گیا۔ صدف ویسے تو 19 سال کی ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی اس کا بچپنا ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک احمد کو تنگ کرتی رہی، پھر شمائلہ کی طرف چلی گئی۔ شمائلہ اس کی پکی سہیلی تھی۔ روز ملنے کے باوجود جب وہ دونوں ملتی تھیں تو باتوں میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ اس وقت بھی 12 بج گئے تو اچانک ہی صدف کو ہوش آیا۔ ہائے اللہ، اتنی دیر ہو گئی، اماں تو مار ہی ڈالیں گی مجھے، ابھی تو دوپہر کے کھانے کے لیے روٹیاں بھی ڈالنی ہیں۔ وہ شمائلہ کو الوداع کہہ کر گھر کی طرف دوڑی۔ ان کا گھر باقی گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ آس پاس درخت تھے جن کی وجہ سے وہاں آنے جانے والے باقی لوگوں کی نظروں سے چھپے رہتے تھے۔ صدف اپنی دھن میں مگن گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ تب اچانک ہی اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ گھر میں گہری خاموشی طاری تھی، جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو۔ وہ ذرا آگے بڑھی، پھر جو ہی اس کی نظر سامنے پیپل کے درخت پر پڑی، اس کے منہ سے زور کی چیخ نکلی۔ پیپل کے پیڑ سے ابا کا بے جان جسم لٹک رہا تھا۔ ان کے سفید کپڑے خون سے لال تھے اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ کسی نے ان کی جان لے کر ان کے ہاتھوں میں رسی باندھ کر درخت سے لٹکا دیا تھا۔ ابا، ابا کیا ہوا آپ کو؟ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ابا کے پیروں سے لپٹ کر انہیں جھنجھوڑنے لگی، لیکن ابا تو کب کے زندگی کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ صدف کو باقی سب کا خیال آیا تو وہ چونکی۔ اماں، سیما آپی اور احمد وہ کہاں تھے؟ اور اماں بھی اسے کمرے کے دروازے پر پڑی مل گئیں۔ ان کے سینے میں بھی بہت بڑے بڑے گھاؤ تھے۔ صدف سر سے پیر تک کانپ گئی۔ وہ شاید خوف اور صدمے سے اپنے ہوش کھو دیتی، لیکن سیما آپی اور احمد کے خیال نے اسے بے ہوش نہ ہونے دیا۔ وہ گھر بھر میں دوڑتی سیما آپی اور احمد کو آوازیں دینے لگی۔ اسے لگا وہ انہیں بھی ایسی ہی حالت میں پائے گی، لیکن گھر کے پچھلے کمرے سے اسے احمد کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ صدف باجی۔ وہ دوڑ کر اندر پہنچی۔ وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ صدف نے اس کا چہرہ تھام کر پوچھا، احمد، آپی کہاں ہے؟ یہ سب کس نے کیا ہے؟ کیا تم نے دیکھا تھا انہیں؟ احمد نے کانپتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا، تم چلی گئی تھی تب تھوڑی دیر بعد 4 لوگ آئے۔ انہیں دیکھتے ہی ابا نے سیما آپی اور مجھے چھپ جانے کا کہا۔ سیما آپی نے مجھے یہاں چھپا دیا، پھر اماں ابا کو دیکھنے گئیں، مگر میں نے صرف ان کی چیخیں سنی ہیں۔ اس کے بعد وہ سب پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ صدف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ احمد کو لے کر وہاں سے نکل آئی اور شمائلہ کے ابا کو یہ سب بتایا۔ تھوڑی دیر بعد بہت سے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے، مگر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کس نے کیا تھا، کیوں کیا تھا اور سیما کہاں ہے۔ صدف کے اماں ابا کے جنازے کے بعد کچھ دن شمائلہ اور اس کی امی وہیں رہے، لیکن پھر وہ لوگ بھی اپنے گھر چلے گئے۔ صدف دکھ کے دریا میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آخر کس نے اتنی بے رحمی سے اس کے ابا اماں اور بہن کو چھینا تھا؟ کیوں کیا تھا یہ سب؟ لیکن کوئی سرا نہیں ملتا تھا۔
تھانے دار نے بھی بس خانہ پوری کے لیے چند سوال کیے اور اس سب کے پیچھے کسی پرانی دشمنی کے ہونے کا شک ظاہر کر کے کیس بند کر دیا تھا۔ صدف میں اتنی ہمت بچی ہی نہیں تھی کہ کوئی بھاگ دوڑ کرتی۔ ابا اماں کا شاید کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کیونکہ ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک صدف نے کسی بھی رشتہ دار کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ ابا نہ جانے کہاں سے ہجرت کر کے اس گاؤں میں آئے تھے۔ ان کا سلوک گاؤں والوں سے اچھا تھا، اسی لیے سب اپنائیت سے پیش آتے تھے، لیکن یہ سب ان کی زندگی تک ہی تھا۔ ابا اماں کے مرتے ہی سب کی نظریں پھر گئیں۔ 2 دن بعد گاؤں کے سرپنچ کو ایک خط ملا جس میں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر انور علی کے بیٹے اور بیٹی کو گاؤں میں دوبارہ دیکھا گیا تو سب گاؤں والوں کو بھی ایسے ہی انجام کو دیکھنا پڑے گا۔ انور علی صدف کے بابا کا نام تھا۔ اس خط کو سب نے تھوڑی سی اہمیت ضرور دی تھی، لیکن صدف اور احمد کو ان کے گھر سے نکالنے کے حق میں کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس سے اگلے روز گاؤں کے ایک لڑکے کو کسی نے گولی مار دی اور اسی دن دوسرا خط ملا جس میں 2 دن کی مہلت کے ساتھ ان دونوں کو گاؤں سے نکالنے کا کہا گیا تھا۔ دوسری صورت میں یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اسی طرح ایک ایک کر کے ہر گھر کے لوگ مارے جاتے رہیں گے۔ جب گاؤں کے سرپنچ اور دوسرے لوگوں نے اس خط کو پڑھا تو اگلے روز وہ سب صدف کے گھر آ گئے۔ سرپنچ نے کہا، صدف، مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن اب تم اور تمہارا بھائی یہاں نہیں رہ سکتے، ورنہ کسی نہ کسی کی موت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صدف نے تڑپ کر کہا، لیکن چاچا جی، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو اس گھر کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب آپ لوگ ہمیں یہاں سے بھی نکالنا چاہتے ہیں؟ ایک لمحے کو سب کی گردنیں جھک گئیں۔ 2 یتیم بچوں کو بے گھر کرنا کتنا بڑا گناہ تھا، یہ بات وہ سبھی جانتے تھے، لیکن پھر اپنے پیاروں کے چہرے سامنے آئے تو ساری شرمندگی ختم ہو گئی۔ سرپنچ نے کہا، ہمیں معاف کر دو بیٹی، لیکن ہم سب مجبور ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ سب کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے، اور وہ جو کوئی بھی ہے تم لوگوں کو اس گھر سے کیوں نکالنا چاہتا ہے، لیکن اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم لوگ یہاں رہتے رہے تو وہ روز کسی نہ کسی کی جان لیتا رہے گا۔ ہم پر رحم کرو بیٹی، کیا تم چاہتی ہو کہ ہم سب کا حشر بھی تمہارے ماں باپ جیسا ہی ہو؟ صدف نے ایک دکھی نظر ان پر ڈالی اور خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے اور احمد کے 2 جوڑے کپڑے اور تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان اٹھایا اور ایک آخری نظر اپنے ماں باپ کے گھر پر ڈال کر باہر چلی گئی۔ تب سبھی گاؤں والوں نے بھی سکون کا سانس لیا اور سر جھکا کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ صدف اور احمد چلتے چلتے تھک کر نڈھال ہو گئے تھے۔ رات ہو رہی تھی اور اب مزید چلنے کی سکت نہیں رہ گئی تھی، اس لیے وہ دونوں راستے کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ صدف سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ گھر سے تو وہ نکل آئی تھی، لیکن آگے کہاں جانا تھا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کسی وقت اسے سیما آپی کا خیال آتا تو وہ چونک جاتی، نہ جانے وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، زندہ ہیں بھی یا انہیں بھی موت کی نیند سلا دیا گیا۔ ابا تو سیدھے سادے انسان تھے، ان کی تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ وہ انہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی جب احمد نے اس کا کندھا ہلایا۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ احمد نے کہا، صدف باجی، ان درختوں کے سامنے کی طرف کالی حویلی ہے، چلو ہم وہاں چل کر رہتے ہیں، وہاں پر تو کوئی ہماری تلاش میں آئے گا بھی نہیں، سب اسے بھوتیا حویلی سمجھ کر ڈرتے ہیں۔ صدف نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم کیسے جانتے ہو اس بھوتیا حویلی کو؟ احمد نے بڑے فخر سے کہا، میں جا چکا ہوں وہاں دوستوں کے ساتھ۔ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ یہ جن بھوت چڑیلیں کچھ نہیں ہوتے، لوگوں کے وہم ہے، اس لیے وہ ہمیں اس حویلی میں لے کر گیا تھا، اور سچ مچ وہاں کچھ نہیں تھا، ورنہ ہم لوگ کیوں واپس آتے؟ صدف نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ تبھی اسے دور سے ایک آواز سنائی دی۔ کوئی شخص کہہ رہا تھا، لڑکی کے ساتھ بچہ بھی ہے، دونوں کو ڈھونڈ کر پکڑو، زیادہ دور نہیں جا سکتے وہ۔ صدف بری طرح چونک گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً ان دونوں کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا۔ وہ پھرتی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے احمد کا ہاتھ پکڑ کر کہا، احمد، بولنا مت، خاموشی سے اور تیزی سے چلو، ہم کالی حویلی میں جا رہے ہیں۔ احمد کو بھی اس خوفناک حادثے نے گویا وقت سے پہلے ہی بڑا اور سمجھدار بنا دیا تھا۔ وہ بھی بہن کے ساتھ ساتھ خاموشی سے چلنے لگا۔ کالی حویلی دور نہیں تھی۔ درختوں کے ساتھ باہر نکلتے ہی اس حویلی کی بڑی سی 4 دیواری تھی۔
وہ دونوں دوڑتے ہوئے کھلے دروازے سے اندر چلے گئے۔ چار دیواری کے اندر پہنچ کر وہ دونوں کاٹ کباڑ کے ایک بڑے ڈھیر کے بیچ میں گھس گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی باہر انہیں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر ایک آدمی نے کہا، یہاں تو کہیں نہیں ہے، اس حویلی کے اندر دیکھیں۔ دوسرے نے کہا، پاگل ہوئے ہو کیا؟ اس بھوت بنگلے میں وہ لڑکی ایک بچے کے ساتھ کبھی نہیں جائے گی۔ یہ تو وہ بھی جانتی ہوگی کہ یہ کالی حویلی آصف زدہ ہے۔ تیسرے نے کہا، میرا خیال ہے وہ قریب کی دوسری بستی کی طرف چلے گئے ہیں۔ پکی سڑک پر قدموں کے نشان کھو گئے ہیں، اس لیے پتہ نہیں چل رہا۔ پہلے آدمی نے پھر کہا، ٹھیک ہے، وہاں چل کر دیکھتے ہیں۔ اگر آج وہ دونوں نہ ملے تو ہماری تو شامت آنے ہی والی ہے۔ پھر قدموں کی آہٹیں دور ہوتی سنائی دیں اور تھوڑی دیر بعد چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ صدف اور احمد اس کے بعد بھی بہت دیر تک وہاں چھپے بیٹھے رہے۔ جب کافی دیر بعد صدف کو یقین ہو گیا کہ وہ لوگ وہاں سے جا چکے ہیں، تب وہ باہر نکلی۔ اس نے دروازے سے جھانک کر دیکھا اور پھر مطمئن ہو کر ذرا تفصیل سے اس جگہ کو دیکھا۔ کالی حویلی میں کسی انسان کو قدم رکھے ہوئے نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ چار دیواری کے اندر کے احاطے میں ہر طرف لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ ایک طرف لکڑیوں اور ٹوٹے پھوٹے فرنیچر کے ٹکڑوں کا ڈھیر تھا، جس میں اس وقت صدف اور احمد نے خود کو چھپایا تھا۔ وہ دونوں ادھر ادھر کا جائزہ لیتے اندر کی طرف بڑھے تو اندرونی دروازے پر مکڑی کے جالوں کا ڈھیر لٹکتا دکھائی دیا۔ احمد نے کہا، ادھر کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، وہاں سے گئے تھے ہم۔ صدف نے بھی کھڑکی سے جانا زیادہ بہتر سمجھا۔ پہلے وہ خود اندر گئی، پھر احمد آیا۔ کھڑکی سے آنے والی مدھم روشنی کے سوا وہاں پر روشنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے وہ ایک دروازے تک پہنچی اور آہستہ سے اسے کھولا تو حیران رہ گئی۔ سامنے سارا کمرہ مشعل کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ دیوار میں دو پرانی طرز کی مشعلیں لگی ہوئی تھیں، جنہوں نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا تھا۔ ہو نہ ہو یہاں پر کوئی نہ کوئی ضرور رہتا ہے، ورنہ یہ روشنی نہ ہوتی۔ صدف نے سوچتے ہوئے احمد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ احمد بھی حیرت سے ان مشعلوں کو دیکھ رہا تھا۔ صدف باجی، یہ روشنی کس نے کی ہے؟ اس نے معصومیت سے سوال پوچھا۔ صدف نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، کچھ معلوم نہیں احمد، پر جو کوئی بھی ہو، ہمیں تب تک یہاں ہی رکنا ہے جب تک وہ لوگ چلے نہیں جائیں۔ کم سے کم آج کا دن تو ہمیں یہیں گزارنا ہے۔ احمد نے منہ بنا کر کہا، صدف باجی، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ صدف کو خود بھی بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے ساتھ لایا ہوا بیگ کھولا اور اس میں سے کپڑے کی پوٹلی میں بندھی ہوئی روٹیاں اور تلے ہوئے آلو کے کتلے نکالے۔ ایک روٹی خود رکھی اور دوسری احمد کو دے دی۔ وہ پہلا نوالا منہ میں رکھ ہی رہی تھی کہ میاؤں کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، دروازے میں ایک سفید رنگ کی بلی کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ مشعلوں کی روشنی میں اس کی آنکھیں گہرے سرخ رنگ کی دکھائی دینے لگی۔ صدف کو اپنے جسم میں کپ کپی سی محسوس ہوئی تھی۔ اس ماحول میں یہ بلی بہت پراسرار دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے دھیان بٹانے کے لیے روٹی میں سے ایک ٹکڑا توڑ کر بلی کو دے دیا، لیکن بلی نے اس روٹی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ان دونوں کو گھورتی رہی، پھر جس طرح چپکے سے آئی تھی ویسے ہی خاموشی سے چلی گئی۔ صدف نے سکون کا سانس لیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس بلی سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ شاید وہ بلی کے روپ میں کچھ اور ہے، لیکن پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ اسے ڈرنا نہیں تھا، بلکہ نہ جانے کب تک یہاں چھپنا تھا۔ لیکن صدف نہیں جانتی تھی کہ اس کا شک درست تھا۔ وہ بلی کھڑکی سے کود کر آنگن میں آ گئی، پھر اس نے باہر کا رخ کیا۔ ہر قدم پر اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ سڑک پر آ کر اس نے دیکھا 3 آدمی آہستہ آہستہ چلتے آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر غصے اور پریشانی کے اثرات تھے۔ ایک نے کہا، آخر کہاں غائب ہو گئے وہ لوگ؟ دور دور تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا، وہ جہاں بھی ہوں ہمیں تو انہیں ڈھونڈنا ہے، اور ہر صورت میں ڈھونڈنا ہے، ورنہ سردار ہماری تکہ بوٹی کر ڈالے گا۔ وہ آپس میں بات کرتے آ رہے تھے کہ اچانک ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کے راستے کے بیچوں بیچ ایک بلی کھڑی تھی۔ وہ بڑے ہی خوفناک انداز میں انہیں گھور رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے ہش ہش کی آواز نکالتے ہوئے اسے پتھر کھینچ مارا۔ پتھر مارنے کی دیر تھی کہ بلی نے ایک خوفناک غراہٹ نکالتے ہوئے اس پر چھلانگ لگا دی
और वो तीनों फटी फटी आंखों से देखते रह गए, क्योंकि बिल्ली का जिस्म अचानक ही फैलना और बढ़ना शुरू हो गया था। देखते ही देखते वो किसी बड़े भेड़िए जैसी बन गई। उसने सीधा पत्थर मारने वाले को गले से पकड़ा था। कड़क की आवाज़ के साथ उस बिल्ली ने उसकी गर्दन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। बाकी 2 अपने लीडर का ये हशर देखकर बुरी तरह खौफजदा हो गए। वो फटी फटी नज़रों से उस बिल्ली को देखने लगे, जो बिल्ली के रूप में शायद कोई और बला थी। बिल्ली ने अपने खून से भरे मुंह में गिरे हुए आदमी का सर उठाया और एक तरफ फेंक दिया। फिर वो खूंखार नज़रों से दूसरे दोनों को देखने लगी। उनमें से एक ने तो जान बचाने के लिए सर पर पैर रखकर दौड़ लगा दी, लेकिन दूसरा इस बुरी तरह डर गया कि उसके अंदर हिलने जुलने तक की हिम्मत भी ख़त्म हो गई। वो बस आंखें फाड़े उस खौफनाक बिल्ली को देखने लगा था। बिल्ली फिर से गुर्राई और एक कदम पीछे हटकर उस पर छलांग लगा दी। थोड़ी देर बाद दूसरे आदमी का बेजान जिस्म भी अपने साथी के बराबर पड़ा था। बिल्ली ने पलटकर उस तरफ देखा जिधर तीसरा भागा था। उसने उस तरफ जस्त लगाई ही थी कि किसी चीज़ से टकराकर वापस सड़क पर गिरी। उसके रास्ते में एक धुंध की दीवार खड़ी हो गई थी। वो ज़ोर से गुर्राई, फिर तेज़ी के साथ घूमी और जब पलटी तो बिल्ली के बजाय वो एक खूबसूरत लड़की के रूप में थी। उसने झुंझुलाए हुए आवाज़ में कहा, क्यों बार बार मेरे रास्ते में खड़े हो जाते हो? और कोई काम नहीं है तुम्हें? धुंध की दीवार फौरन सिमटी और अब वहाँ पर एक दिलकश और हसीन नौजवान खड़ा नजर आने लगा। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, तो क्या करूं मैं शीमल? जोश में होश खो देती हो तुम। 2 को तो ऊपर पहुंचा दिया, तीसरे के पीछे भागी जा रही थी। अगर ना रोकता तो मुसीबत में पड़ जाती। ये हमारी हद है जिसे पार करने पर जवाब तलब किया जाता है। क्यों भूल जाती हो ये बात? शीमल नाम की उस लड़की ने कहा, तो क्या करती? जाने देती उन्हें। तुम जानते हो ये कौन थे और क्या किया है उन्होंने? लड़के ने कहा, शीमल हम हर चीज़ में दखल नहीं दे सकते। हमें कुछ कायदे कानून के साथ चलना पड़ता है। इस दुनिया में अरबों की तादाद में इंसान बसते हैं। हम हर किसी का साथ नहीं दे सकते, ना हर किसी को मुसीबत से निकाल सकते हैं। और अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हमें ही ये कोशिश महंगी पड़ेगी। तुम खुद को मुसीबत में डालने पर क्यों तुल जाती हो? शीमल उसे थोड़ी देर तक देखती रही, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। नौजवान उसे गुस्से से घूर रहा था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके करीब आ गई और आगे बढ़कर उसके गले में बाहें डाल दी। फिर उसकी आंखों में झांकते हुए मानी खेज अंदाज में बोली, बड़ी परवाह हो रही है मेरी, खैर तो है ना? नौजवान का गुस्सा कम हो गया। वो उसकी कमर में बाहें डालते हुए बोला, क्यों, मुझे नहीं करनी चाहिए क्या तुम्हारी परवाह? शीमल मुस्कुराई और उसके और करीब हो गई। नौजवान उसके होंठों पर झुक गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों अलग हो गए। नौजवान वापस गायब हो गया और शीमल इंसानी रूप में ही हवेली के अंदर आ गई। खिड़की से बिल्ली की तरह ही छलांग मारकर वो अंदर पहुंची तो सदफ ने बेइख्तियार चीख मारी। बाहर के हंगामे से तो वो अनजान थी, लेकिन शीमल की अचानक आमद ने उसे डरा दिया था। शीमल ने नरमी से कहा, डरो मत सदफ, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मुझे दोस्त ही समझो। सदफ ने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन तुम हो कौन और इस जगह अचानक कैसे आ गई हो? शीमल ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ तफसील से बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें और तुम्हारे भाई को यहाँ से निकालना है। यहाँ पर तुम दोनों की जान को ख़तरा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सदफ को इतनी जल्दी किसी अजनबी पर एतबार नहीं हो रहा था। उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूँ कि तुम हमारी मदद करना चाहती हो, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? शीमल को गुस्सा आने लगा। उसने खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है, फिर अपने माँ बाप की तरह अपने भाई को भी जान से हाथ धोते देख लेना। मैं चलती हूँ। सदफ ने जल्दी से उसे रोका। नहीं नहीं, ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा मैं करूँगी। शीमल ने दोनों को एक साथ खड़ा होने का कहा। सदफ ने अहमद का हाथ थाम लिया। फिर शीमल ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, दोनों अपना एक एक हाथ मेरे हाथों पर रख दो और अपनी आंखें बंद कर दो। जब मैं आंखें खोलने का कहूँ तभी खोलना। सदफ और अहमद ने आंखें बंद करते हुए उसके हाथ थाम लिए। थोड़ी देर बाद उन दोनों को हल्का सा झटका महसूस हुआ और कुछ देर के लिए उन्हें यूं लगा
جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہل گئی ہو، لیکن انہوں نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ چند لمحے بعد شیمل نے جب آنکھیں کھولنے کا کہا تو وہ دونوں چونک کر آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وہ اس حویلی کے بجائے بالکل الگ ہی کسی دنیا میں تھے۔ یہ ایک خوبصورت علاقہ تھا۔ درخت بڑی ترتیب سے ذرا ذرا فاصلے پر لگائے گئے تھے اور سامنے ہی ایک بڑی اور خوبصورت سفید رنگ کی محل جیسی عمارت تھی۔ شیمل ان دونوں کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ صدف نے پوچھا، ہم کہاں ہیں؟ وہ حویلی کہاں گئی؟ اور ہم وہاں سے چلے بغیر یہاں کیسے آ گئے؟ شیمل نے مسکراتے ہوئے کہا، سب کچھ یہیں کھڑے کھڑے پوچھ لوگی کیا؟ چلو اندر سب بتاتی ہوں۔ وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے اندر چلے گئے۔ صدف کو ایسا لگا جیسے وہاں کچھ اور لوگ بھی ہوں، لیکن وہ ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن وہ انہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ شیمل انہیں ایک کمرے میں لے گئی جہاں ایک سفید لمبی داڑھی اور بڑی بڑی آنکھوں والے ایک بزرگ ایک سنہری کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیمل ان کے سامنے پہنچ کر ادب سے جھکی اور کہا، بابا، میں ان دونوں کو لے آئی ہوں۔ بابا کہلائے جانے والے ان بزرگ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ان دونوں پر ایک نظر ڈال کر شیمل کو ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ وہ انہیں لے کر ایک اور کمرے میں آ گئی اور صدف کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، بیٹھ جاؤ، میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دوں گی۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد بولی، اس کہانی کی شروعات تمہارے ماں باپ سے ہوتی ہے۔ تمہاری ماں اور تمہارے والد ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ ان کا بچپن ساتھ گزرا تھا اور بچپن سے ہی وہ ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے۔ لیکن اس کہانی میں ایک تیسرا آدمی بھی شامل تھا۔ اس کا نام بادشاہ تھا۔ بادشاہ تمہارے ابا کے ایک دوست کا بیٹا تھا اور بچپن سے ہی وہ بظاہر تو بہت اچھا دکھتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ہر وقت کسی نہ کسی طرح تمہارے بابا کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس کے باوجود تمہارے بابا اسے معاف کرتے رہے اور ہمیشہ اسے ساتھ رکھا اور اس کا خیال رکھا۔ جب وہ تینوں جوان ہو گئے تو تمہارے بابا اور تمہاری ماں کی شادی طے ہو گئی، اور یہ سب کچھ ہونا بادشاہ کو حسد اور نفرت کی آگ میں دھکیل گیا، کیونکہ وہ خود تمہاری ماں سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تمہارے بابا سے حیثیت میں کمتر تھا، اسی لیے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ لیکن وہ پاگلوں کی طرح سوچتا رہتا تھا کہ کیسے تمہارے باپ کو نقصان پہنچائے۔ ایسے میں اس کی ملاقات ایک جوگی سے ہو گئی۔ اس جوگی نے اسے کالے جادو کی تھوڑی بہت تعلیم دے دی۔ اس کے بعد بادشاہ بس اسی بارے میں سوچتا، سیکھتا اور عمل کرتا۔ ایک کے بعد ایک اسے کئی لوگ ملتے گئے اور وہ جادو سیکھتا رہا۔ اسی دوران تمہارے ماں باپ کی شادی ہو گئی اور تمہاری بہن اور تم بھی پیدا ہو گئیں۔ ایک عرصے بعد بادشاہ جب واپس آیا تو اس نے تمہارے گھر پر جادو کرنے کی کوشش کی، لیکن خوش قسمتی سے تمہارے دادا زندہ تھے جو ایک نیک انسان تھے۔ وہ دن رات مختلف وظیفے پڑھتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے تمہارا گھر شدید نقصان سے بچ گیا تھا۔ لیکن تمہارے دادا کو بادشاہ کے اندر کے زہر کی خبر ہو گئی۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی توانائیاں ختم ہو چکی تھیں، اسی لیے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ تمہارے والدین اس شہر کو چھوڑ دیں تاکہ بادشاہ کو کوئی اور وار کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ تمہارے والدین نے ان کے ساتھ اس شہر کو چھوڑ دیا اور گاؤں میں آ گئے۔ پھر بہت عرصہ گزر گیا، تمہارے دادا کی وفات ہو گئی، لیکن ان کے ایک خاص عمل کی وجہ سے بادشاہ دوبارہ تمہارے گھر کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ لیکن اب اتنے سالوں کے بعد اسے ایک اور جادوگر ٹکرا گیا۔ یہ عجیب بات تھی کہ تمہارے گھر والوں نے جس گاؤں میں جس جگہ پر گھر بنایا، اسی جگہ ایک عرصہ پہلے کسی جادوگر نے اپنی جادو کی کتاب دبائی تھی۔ برسوں بعد جب اس نے اپنے کسی شاگرد کو اس کتاب کا پتہ بتایا تو وہ اس کتاب کی تلاش میں اسی جگہ آیا، لیکن اب وہاں تم لوگوں کا گھر تھا، اور وہ جادوگر تمہارے دادا کے عمل کی وجہ سے اس گھر میں تب تک نہیں گھس سکتا تھا جب تک کہ سارے گھر والے وہاں سے اپنی مرضی سے چلے نہ جاتے۔ اس کام کے لیے اس نے کچھ کرائے کے غنڈے حاصل کیے، لیکن گھر سے نکالنے کے بجائے ان غنڈوں نے تمہارے ماں باپ کی جان لے لی اور تمہاری بہن کو اغوا کر کے لے گئے۔ تمہارے بھائی کو تمہاری بہن نے چھپا دیا تھا اور تم وہاں نہیں تھیں، اسی لیے بچ گئیں۔ یوں تم دونوں کی موجودگی سے اس جادوگر کا مقصد حاصل نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کتاب کو وہ تبھی حاصل کر سکتا تھا اگر گھر والے اپنی رضامندی سے کہیں چلے جائیں۔ اسی لیے اس نے گاؤں والوں کو ڈرا دھمکا کر تمہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ تمہارے نکلتے ہی وہ عمل ختم ہو گیا
اور بادشاہ جان گیا کہ تم لوگ کہاں ہو۔ اس نے اپنے آدمی بھیجے تاکہ تمہیں اپنے پاس بلا کر اپنا انتقام لے سکے، لیکن خوش قسمتی سے میں وہاں موجود تھی، اور میرے ایک بزرگ تمہارے دادا کے دوست تھے۔ انہوں نے مجھے تمہاری حفاظت کے لیے پیغام بھیجا، اس لیے میں تمہیں یہاں لے آئی ہوں۔ اب میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں ایک جن زادی ہوں، اور اس وقت تم جس جگہ موجود ہو یہ جنات کی ہی ایک رہائش گاہ ہے، لیکن تم فکر مت کرو، اس جگہ تم محفوظ ہو۔ صدف نے سن ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ یہ سب سنا۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ماں باپ کو اتنی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ اس کے دادا تو اس کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے، لیکن وہ ان کے لیے کتنا کچھ کر گئے تھے کہ ان کی موت کے بعد بھی کوئی اس کی اور اس کے بھائی کی حفاظت کرنے والا موجود تھا۔ صدف نے پوچھا، اور میری بہن، اس کا کچھ پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ شیمل نے کہا، ابھی تک نہیں، لیکن بہرحال وہ اس جادوگر کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، لیکن کہیں اور ہے، لیکن کہاں اس کا پتہ نہیں چلا سکے ہم ابھی تک۔ راحیل اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جلدی پتہ لگا لے گا۔ صدف نے پوچھا، راحیل کون؟ شیمل مسکرا کر بولی، راحیل میرا منگیتر ہے، وہ بھی جنزادہ ہے۔ اب چلو، یقیناً تمہیں اور تمہارے بھائی کو بھوک لگ رہی ہوگی، تمہیں کھانے کے کمرے میں لے چلتی ہوں۔ صدف اس کے ساتھ چلی گئی۔ کھانے کے دسترخوان کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی، کیونکہ اس بہت بڑے دسترخوان پر دنیا کی شاید ہر نعمت موجود تھی۔ ایک طرف سنہرے برتن موجود تھے۔ صدف نے ایک قدرے الگ موجود تھالی اٹھا لی اور ایک طرف بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ اس نے کبھی بھی اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا۔ شیمل اسے یہاں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ وہ کھانا کھا ہی رہی تھی جب ایک خوبصورت نوجوان اندر آ گیا۔ وہ ایک ٹک صدف کو دیکھنے لگا اور صدف اس کو۔ وہ دونوں ساری دنیا کو بھول کر ایک دوسرے کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ اچانک ہی باہر سے شیمل نے اندر قدم رکھا تو وہ دونوں چونکے۔ نوجوان نے گڑبڑا کر تھوڑا غصے سے کہا، یہ میری کھانے کی تھالی کون اٹھا کر لے گیا ہے؟ پتہ بھی ہے میں اس کے بغیر کسی اور چیز میں کھانا نہیں کھاتا۔ شیمل نے وہ تھالی صدف کے پاس پڑی دیکھ کر اسے اشارہ کیا۔ صدف یہاں پر مہمان ہے، تمہاری تھالی اس کے پاس ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا، اس لیے اس نے تمہاری تھالی اٹھا لی۔ تم کسی اور میں کھاؤ نا۔ پھر وہ صدف سے کہنے لگی، صدف، میں نے تمہیں راحیل کے بارے میں بتایا تھا نا، یہی ہے راحیل۔ صدف نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ راحیل شیمل کی بات سن کر چپ کر گیا اور خاموشی سے ایک اور برتن اٹھا کر کھانے لگا۔ البتہ کنکھیوں سے وہ بار بار صدف کو دیکھ رہا تھا، اور حالت تو صدف کی بھی تقریباً یہی تھی۔ اس کے دل پر بھی محبت نے بہت شدید چوٹ لگا دی تھی۔ یہ جاننے کے باوجود کہ راحیل شیمل کا منگیتر ہے، وہ خود کو اس کی طرف کھنچتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد شیمل اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ احمد اس ساری بھاگ دوڑ سے بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے وہ بستر پر گرتے ہی سو گیا تھا۔ تھکی ہوئی تو صدف بھی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار راحیل کا سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تو دل بے پناہ رفتار سے راحیل کا نام لے کر دھڑکنے لگتا۔ وہ اپنے دل کو سختی سے ڈانٹ دیتی، راحیل شیمل کا منگیتر ہے، اور شیمل نے میری اور میرے بھائی کی جان بچائی ہے، ہم پر احسان کیا ہے، اور جو احسان کرے اس کی چیز پر نظر نہیں رکھی جاتی۔ راحیل بھی شیمل کا ہے، میرا نہیں۔ مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ اور پھر کہاں راحیل اور کہاں میں؟ وہ آگ سے بنا جنزادہ اور میں مٹی سے بنی ایک عام سی لڑکی۔ میرا اور اس کا بھلا کیا جوڑ؟ نہیں صدف، تجھے اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے۔ خود کو اور اپنے دل کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کا کیا کرتی کہ جب خواب دیکھنے لگی تو وہاں بھی راحیل کا مسکراتا چہرہ ہی نظر آنے لگا۔ وہ اور راحیل ایک ساتھ یہاں سے بہت دور کسی اور دنیا کی حسین وادیوں میں چلتے جا رہے تھے، اور وہاں سے بہت دور دنیا کے کسی اور کونے میں سیما بھی ایک خواب دیکھ رہی تھی۔ خواب میں وہ اپنے ماں باپ کو مرتا ہوا دیکھ رہی تھی، اپنے بھائی کو چھپا رہی تھی، اور پھر انہوں نے اسے جکڑ لیا، اور نیند میں بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اچانک ہی وہ جاگ گئی۔
چند لمحے تک خالی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ سامنے ایک الاؤ جل رہا تھا اور اس الاؤ کے سامنے ایک ادھیڑ عمر مرد دھوتی باندھے، آنکھیں بند کیے بیٹھا منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ کر دیکھنے لگی اور گزرے ہوئے واقعات کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ جس دن اسے گھر سے اٹھا لیا گیا تھا، اسے لگا وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اس نے مدد کے لیے چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن آنے والوں نے اس کا منہ باندھ کر ایک گھوڑے پر ڈال دیا اور نہ جانے کتنی دیر تک چلاتے رہنے کے بعد ایک جھونپڑی کے سامنے لے آئے، جہاں پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا۔ انہوں نے سیما کو گھوڑے سے اتار کر اس کے پاس لا پھینکا اور پھر ان میں سے ایک نے کہا، لو جوگی، کر دیا صفایا اس گھر کا۔ یہ ایک لڑکی بچی تھی، اسے بھی لے آئے ہیں، اب اس کی رقم دو یا لڑکی کو ہم لے جائیں گے۔ جوگی نے سیما کو غور سے دیکھا اور پھر پوچھا، اور اس کے گھر والے، ان کا کیا بنا؟ ایک آدمی نے کہا، ان دونوں کو تو ختم کر دیا ہے، بس یہی بچی تھی۔ جوگی نے جیب سے پوٹلی اٹھا کر اسے دی۔ جیسے ہی اس نے وہ جوگی سے لی، اچانک ہی جوگی نے مٹھی بھر کر کوئی چیز ان پر پھینکی، جو جیسے ہی ان پر پڑی ان چاروں کو آگ نے گھیر لیا۔ ان کو جلتے ہوئے دیکھ کر جوگی نے نفرت سے کہا، ناکارہ گدھے، میں نے کہا تھا کہ انہیں گھر سے بھگا دو، مگر وہ مار آئے۔ کیا مارنا میرے لیے مشکل تھا؟ اب جل کر مرو اپنے لالچ کی آگ میں۔ سیما نے خوف سے چیخ ماری۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر جوگی نے اسے سختی سے پکڑ لیا اور اٹھا کر ایک کونے میں ڈال کر رسیوں سے باندھ لیا۔ اس کے بعد 2 دن تک وہ بھوکی پیاسی ایک طرف پڑی رہی۔ جوگی نہ جانے اپنی ہی کسی الجھن میں تھا۔ اس کی زندگی اور موت کی اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ البتہ اس دوران اس نے ایک بار اس سے یہ ضرور پوچھا تھا کہ اس کے گھر میں اور کون کون ہے، اور سیما نے اسے کچھ بتانے کے بجائے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ اس نے اس کے گھر کو برباد کر دیا تھا۔ وہ اسے اپنے بھائی بہن کے بارے میں کیوں بتاتی؟ لیکن اسے صدف اور احمد کی فکر ضرور تھی کہ نہ جانے وہ کہاں تھے اور کس حال میں تھے۔ جوگی نے اس کے ساتھ کچھ مار پیٹ بھی کی تھی اور پھر دھونی رما کر بیٹھ گیا۔ 2 دن بعد نہ جانے اسے اس کے حال پر ترس آ گیا تھا یا کیا، کہ اس کے ایک ہاتھ کو کھول کر اس نے ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن رکھ دیا۔ بھوک سے بے تاب ہو کر وہ ندیدوں کی طرح کھانے لگی۔ آج جوگی بہت خوش تھا۔ اس کے بعد وہ اسے دن میں ایک بار کچھ کھانے کو دے دیتا تھا۔ چند دن بعد وہ کہیں چلا گیا، دن بھر غائب رہا، اور پھر جب رات کو واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پھٹی پرانی چمڑے کی جلد والی کتاب تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے لڑکی کہ تمہارے بھائی بہن کو وہ گھر چھوڑنا پڑا، لیکن مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ مجھے مل گئی۔ اگر تمہارے گھر والے اس جگہ گھر نہ بناتے تو زندہ رہ سکتے تھے۔ سیما چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ جوگی نے افسوس سے اسے دیکھا اور اس کے سامنے کھانا رکھ کر چلا گیا تھا۔ آج وہ اپنی خوشی میں اس کا ہاتھ باندھنا بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے خراٹے سنائی دینے لگے تو سیما نے اپنے دوسرے ہاتھ کو کھولنے کی کوشش کی۔ کافی دیر بعد وہ ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر اس نے پیر کھولے اور احتیاط سے اٹھ کر جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ باہر موجود چارپائی پر جوگی سو رہا تھا اور وہ چمڑے کی جلد والی کتاب اس کے پاس ہی رکھی تھی۔ سیما کا دل نفرت سے بھر گیا۔ اس نے آس پاس دیکھا تو اسے الاؤ کے قریب ایک چھرا پڑا دکھائی دیا۔ اس نے چپکے سے چھرا اٹھایا اور پھر تیزی سے جوگی کی گردن میں گھونپ دیا۔ وہ نیند میں ہی تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ سیما نے نہ جانے کیا سوچ کر کتاب اٹھائی اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کتنی دیر تک بھاگتی رہی۔ پھر بھاگتے بھاگتے وہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گری اور بے ہوش ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد اسے ہوش آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کسی کچے کمرے میں ایک بستر پر پڑی تھی۔ اس کا دایاں بازو شدید درد کر رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، تبھی کسی نے نرم آواز میں کہا، لیٹی رہو، تمہیں اچھی خاصی چوٹ لگی ہے۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ اس کے بستر کے سرہانے ایک ادھیڑ عمر مرد کھڑا تھا۔ سر سے پیر تک سیاہ رنگ کے اس مرد کے چہرے پر کچھ ایسی وحشت تھی کہ سیما کو خوف آنے لگا، لیکن اپنے سخت تاثرات کے برعکس جب وہ بولا تو اس کی آواز نرم تھی۔ پریشان مت ہو لڑکی، تم یہاں محفوظ ہو۔ سیما نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، میں کس جگہ ہوں
اور تم کون ہو اور مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ اس آدمی نے کہا، میرا نام بادشاہ ہے، میں یہیں پر رہتا ہوں۔ کل جنگل میں اپنے راستے جا رہا تھا تو تم بے ہوش پڑی ملی۔ تمہاری حالت بہت بری تھی، اسی لیے تمہیں یہاں لے آیا۔ سیما نے کہا، آپ کا شکریہ، اگر آپ مجھے وہاں سے نہ لاتے تو شاید اب تک کسی جنگلی جانور کی خوراک بن چکی ہوتی۔ وہ شخص مسکرایا۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، کسی انسان کی جان بچانا تو میرا فرض تھا۔ سیما کے دل میں اس کے بارے میں کوئی بری بات نہیں آئی۔ اس دن سے اس نے وہیں رہنا شروع کر دیا تھا۔ جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ وہ بھی کوئی جادوگر قسم کا آدمی تھا۔ اس کے اچھے رویے سے متاثر ہو کر سیما نے وہ کتاب اس کے حوالے کر دی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، کیونکہ اس کے لیے تو وہ بالکل بیکار چیز تھی۔ بادشاہ نے اس سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ اس کے بھائی اور بہن کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے اسے جادو سکھانے کی بھی پیشکش کی۔ سیما کو پہلے پہل تو ڈر لگا اور اس نے سیکھنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر بادشاہ نے اس کے سامنے جادوگری کی دنیا کی کچھ ایسی تصویر کھینچی کہ وہ خود کہنے لگی کہ مجھے بھی سکھاؤ۔ اور پھر پہلے دن بادشاہ نے اسے ایک منتر دیا پڑھنے کے لیے۔ منتر پڑھنے کے تھوڑی دیر بعد اسے بہت ہی خوفناک اور بھیانک شکلیں دکھائی دینے لگیں۔ سیما ڈر گئی، لیکن بادشاہ نے اس کی ہمت بڑھائی۔ سیما کو لگتا تھا کہ وہ اپنی اچھائی کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہے، لیکن وہ بادشاہ کو نہیں جانتی تھی۔ وہ یہ سب کچھ سیما کی ہمدردی میں نہیں کر رہا تھا۔ اسے ایک کنیز چاہیے تھی جو مشکل سے مشکل چیز بھی اس کے ایک اشارے پر کر سکے۔ وہ سیما کو جادوگر بنا کر اس کے مرے ہوئے باپ سے اپنا بدلہ بھی لے رہا تھا، جسے مارنے میں وہ ہمیشہ ناکام رہا تھا۔ اب وہ اس کی بیٹی کو اپنی کنیز بنانے جا رہا تھا۔ آج بھی بادشاہ نے اسے بلا کر کہا، سیما، آج تمہارا بہت سخت امتحان ہے۔ آج دیکھنا ہے کہ تم اپنے استاد کے لیے کیا کر سکتی ہو۔ سیما نے عقیدت سے کہا، آپ حکم کریں، میں مشکل سے مشکل امتحان بھی دے سکتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہاں سے 2 میل دور ایک قبرستان ہے۔ اس قبرستان کے پاس ایک اکیلا گھر ہے، آس پاس کوئی اور نہیں رہتا۔ تمہیں وہاں تک کسی مصیبت زدہ لڑکی کے روپ میں جانا ہے۔ اور پھر وہ کافی دیر تک اسے سمجھاتا رہا اور سیما بار بار ہاں میں سر ہلاتی رہی۔ جب وہ اٹھی تو وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ وہاں سے چل پڑی۔ اسے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لینا پڑا۔ قبرستان کے قریب پہنچ کر وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ راستے میں قبرستان کے دروازے کے سامنے ہی اس گھر کا دروازہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی بجائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان نے باہر جھانکا۔ سیما اسے دیکھتے ہی تھم سی گئی۔ پتہ نہیں کیسی کشش تھی اس نوجوان میں کہ وہ اسے دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھی۔ اس لڑکے کی آنکھیں کانچ جیسی نیلی اور شفاف تھیں۔ وہ بھی بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، کون ہیں آپ اور کیا چاہیے؟ سیما نے کہا، میں ایک مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی۔ ایک جادوگر کی قید سے بھاگ کر اپنی جان بچائی اور اب دوسرے کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ سیما کے ہونٹوں پر سچ آ گیا۔ نہ جانے کیوں اس سے جھوٹ بولا ہی نہیں گیا۔ لڑکا یہ سن کر چونک گیا۔ اس نے اندر بلا لیا۔ سیما کے پوچھنے پر اس نے اپنا نام سبیل بتایا۔ سبیل دراصل ایک جن زادہ تھا جس کی ماں انسان تھی اور باپ جن۔ بادشاہ اسے اپنا قیدی بنانا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے بڑی کوشش بھی کی تھی، لیکن سبیل کبھی اس کے چکر میں نہیں آیا۔ اسی لیے بہت سوچ بچار کے بعد بادشاہ نے سیما کو اس کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ اسے اپنے عشق میں گرفتار کر کے کسی طرح اسے بادشاہ کا قیدی بنا دے۔ لیکن سیما تو پہلی ملاقات میں ہی خود سبیل کی محبت کی قیدی بن گئی۔ اس نے سبیل کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا اور بادشاہ کی طرف سے ہوشیار بھی کر دیا تھا۔ وہ اب سیبل کے گھر پر ہی رہ رہی تھی، جبکہ بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ سیما اس کا کام کر رہی ہے۔ دوسری طرف صدف اور راحیل ایک دوسرے کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکے تھے۔ ایک دن صدف راحیل سے ملی تو اس نے کہا، راحیل، شیمل کو جب یہ سب پتہ لگے گا تو اسے کتنا برا لگے گا۔ آج کے بعد مجھ سے مت ملنا۔ راحیل نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، شیمل کے برے لگنے کے ڈر سے میں تم سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ شیمل میری منگیتر ہے لیکن تم میری محبت ہو۔ لیکن راحیل، اس سے پہلے کہ صدف کچھ کہتی، اس کی نظر دروازے پر کھڑی شیمل پر پڑی جو دکھ اور صدمے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔
صدف نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ راحیل نے شیمل سے کہا، شیمل، تم سے منگنی بچپن میں ہوئی تھی، لیکن محبت تو کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن شیمل نے اس کی بات کاٹ کر طنز سے کہا، لیکن شرم آ رہی تھی بتاتے ہوئے، ہے نا؟ اور راحیل، تم سے کیا شکوہ، تم تو ہو ہی ہر جائی، لیکن صدف، تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ تم نے بھی میرے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے ایک پل کو نہ سوچا۔ صدف کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، وہ چپ رہی۔ شیمل نے آگے بڑھ کر کہا، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، تمہیں آج اور ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ راحیل آگے بڑھ کر صدف کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہ کہیں نہیں جائے گی، میں جلد ہی اس کے ساتھ شادی کر رہا ہوں۔ شیمل نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر غصے سے صدف پر جھپٹی، لیکن راحیل نے اسے روک لیا اور اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ شیمل نے خونخوار نظروں سے ان دونوں کو دیکھ کر کہا، میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی، تم سے اس کا حساب ضرور لوں گی۔ وہ غصے سے پھنکارتی ہوئی چلی گئی۔ وہ دن شیمل کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات کا آخری دن تھا۔ بادشاہ کو جلد ہی شک ہو گیا کہ سیما وہ نہیں کر رہی جس کے لیے اس نے بھیجا تھا۔ تبھی اس کے سامنے شیمل آ گئی۔ محبت میں ناکامی نے اسے پاگل بنا دیا تھا۔ وہ اب صرف راحیل اور صدف سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ بادشاہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ شیمل نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا ساتھ دے گی اگر وہ صدف اور راحیل کو الگ کر دے۔ یوں بادشاہ اور شیمل اکٹھے ہو گئے۔ شیمل کا کام سیما پر نظر رکھنا تھا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سیما جس کے گھر رہ رہی تھی وہ سیبل کوئی اور نہیں، وہی راحیل کے بچپن کا دوست جنزادہ تھا، اور سیما اب اس کی پناہ میں تھی۔ جب شیمل نے سیما کو اٹھانے کی کوشش کی تو اسے سیبل کے ہاتھوں بری طرح ہار مان کر بھاگنا پڑا۔ سیبل ڈری سہمی سیما کو دلاسا دے رہا تھا، تبھی راحیل وہاں آ گیا۔ وہ سیما کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ تمہارے پاس ہے؟ ہمیں تو لگا تھا بادشاہ کے پاس ہے۔ سیبل نے اسے سارا قصہ سنایا تو راحیل نے سیما کو کہا، تمہیں اب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں سیما، صدف اور احمد بھی ہمارے پاس ہیں، اور اب کوئی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سیما خوشی سے کھل اٹھی، سچ مچ؟ مجھے ان کے پاس لے چلو، ان تک پہنچنے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا، میں جلد از جلد ان کی صورت دیکھنا چاہتی ہوں۔ راحیل اسے اور سیبل کو اپنے گھر لے آیا، جہاں صدف اور سیما نے ایک دوسرے کو دیکھا تو خوشی سے چیخ کر ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ بہت دیر تک آنسو بہانے کے بعد سیما نے صدف سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا، احمد کہاں ہے؟ تب احمد کو تلاش کیا گیا، لیکن وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ تبھی ایک پہرے دار نے بتایا کہ احمد کو تو شیمل لے جا رہی تھی۔ سیبل اور راحیل جانتے تھے کہ شیمل اب بادشاہ کے لیے کام کر رہی ہے، تو یقیناً وہ اسے اٹھا کر وہاں پر ہی لے گئی ہوگی، اور ان کا اندازہ ٹھیک تھا۔ احمد کے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے تھے، اور اس کے سامنے بیٹھا کوئی عمل کرتا ہوا بادشاہ اسے اپنے کسی شیطانی عمل کی بھیٹ چڑھانے والا تھا۔ وہ انور علی کی نسل ختم کر دینا چاہتا تھا۔ شیمل اسے لے تو آئی تھی، مگر اس کے اندر کی اچھائی اب اسے بے چین کر رہی تھی۔ بادشاہ نے چھرا اٹھایا تو اس نے جلدی سے اسے روک لیا۔ نہیں بادشاہ، یہ بچہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، اس کی جان لینا گناہ ہے۔ بادشاہ غصے سے گرجا، تو کون ہوتی ہے مجھے گناہ ثواب بتانے والی؟ مجھے وہی کرنا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ شیمل بھی غصے سے چلائی، میں اسے تمہاری بھیٹ کے لیے نہیں لائی تھی، تم میرے ہوتے ہوئے اس کی جان نہیں لے سکتے۔ وہ اپنی جناتی طاقت سے کام لینے لگی تو بادشاہ نے کچھ پڑھ کر پھونکا۔ وہ تڑپتی ہوئی ایک طرف گری۔ بادشاہ کا کالا جادو بہت طاقتور تھا، وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ تبھی بادشاہ کے گلے میں کسی نے آگ کی زنجیر ڈال دی۔ وہ بھیانک آواز میں چیخا۔ ادھورے چھوڑے ہوئے عمل نے اسے جھلسا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ بادشاہ پر اچانک حملہ سیبل اور راحیل نے کیا تھا۔ وہ جل کر ختم ہو گیا تو راحیل نے دوڑ کر شیمل کو بازوؤں میں بھر لیا۔ سیبل نے احمد کو آزاد کرا لیا۔ شیمل آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے آخری دفعہ پیار سے راحیل کو دیکھا اور پھر راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ کچھ دن بعد سیبل اور سیما نے بھی شادی کر لی تھی۔ راحیل بہت عرصے تک شیمل کی موت کے صدمے میں رہا، لیکن پھر صدف کی محبت نے اس کے سارے زخم بھر دیے۔ ان کی بیٹی ہوئی تو انہوں نے اس کا نام شیمل رکھ دیا، اور جب کبھی راحیل کو شیمل کی یاد آتی وہ اپنی بیٹی کو دیکھ لیتا اور اسے محسوس ہوتا کہ شیمل آج بھی زندہ ہے۔